معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر حمزہ کا استقبال۔ اب امرو کا حال سنیے کہ پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ زرنگار میں بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ اس سے امرو کے جی میں خیال گزرا کہ اسی طرح گستم نے امیر کی دعوت کی تھی، بس تجھ کو غافل رہنا اچھا نہیں، چل کر باہر کی بھی خبر لے کہ کون کس کام میں مشغول ہے اور عادی دروازے پر کیا کرتا ہے۔ یہ خیال کر کے اس قصر کے باہر آیا اور ہر طرف روشن بہ روشن، چمن بہ چمن، ہر ایک جانب خبر لیتا چلا اور دروازے پر جا کر عادی کو دیکھنے لگا۔ اس وقت عادی ذکر کر رہا تھا کہ بختک مجھے رشوت دینے آیا تھا کہ بغداد میں جائے، پر اس کی دغا میں کب کھاتا ہوں۔ اس وقت بادشاہ ہی کیوں نہ ہو بے حکم صاحب کران کے اندر جانا چاہیں، ان کو بھی جانا درکنار نہ ہوگا۔ امرو نے یہ باتیں سنی اور دل میں کہا کہ آج بختک مقرر ہر طرح سے بغداد میں آئے گا، لیکن دیکھیے کس راہ سے آتا ہے۔ یہ کہہ کر چاروں طرف پھرنے لگا کہ ایک ساعت نہ گزری تھی کہ دیوار کے اس طرف سے ایک بکچا آ پڑا۔ امرو نے دوڑ کر اس کو اٹھایا اور کھول کر دیکھنے لگا تو اس میں بختک کی پوشاک ہے۔ بہت خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اس نے اپنا سامان تو ادھر سے پھینکا ہے، اب دیکھیے آتا کس راہ سے ہے۔ دیکھا پانی کی بدرد سے ایک شخص نے سر نکالا۔ امرو نے سمجھا مقرر یہی ہے، اس کا علاج کیجیے کہ اس حرکت کی سزا پائے، اور بکچا کو چھپا کر رکھا اور وہاں سے چور کی طرح آتا ہے، اور وہ بیل گندا اپنی گردن پر رکھ کر اور ساتھ 6 باغبان ہمراہ لے کر۔ امرو وہاں پہنچا جہاں ایک پیڑ کے نیچے ننگا کھڑا ہوا بختک کپڑے ڈھونڈتا رہا تھا کہ امرو کے اشارے سے باغبانوں نے اس کی مشکیں باندھی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ ہر چند وہ کہتا تھا کہ میں بختک وزیر ہوں، پر امرو نے چلا کر باغبانوں سے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے اور وزیر کا نام بدنام کرتا ہے، اس وقت اس کا یہاں کیا کام ہے۔ اس نے جو ہی امرو کی آواز سنی تو سمجھ لیا کہ میرا سامان اس نے چھپایا ہے اور تیرے سر پر یہ وبال وہی لایا ہے۔ بازبان عیاری کہنے لگا، اے خواجہ امرو کہ میں بختک ہوں، اول باغ کے دروازے پر آیا تھا، عادی نے نہ آنے دیا، ناچار ہو کر اس راہ سے آیا ہوں، مجھ کو ان باغبانوں کے ہاتھ سے چھڑا، تیرا ممنون رہوں گا اور حق ادا کروں گا۔ امرو نے باغبانوں کی طرف دیکھ کر پکارا، یارو تم نے غلطی کی، یہ چور نہیں ہے، واقعی وزیر ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اس وقت تو بے اجازت شاہ کے پاس برہنہ ہو کر یہاں کیوں آیا، ہم تم کو صبح بادشاہ کے حضور میں حاضر کریں گے۔ تب انہوں نے اس کو ایک درخت سے باندھ کر ڈال دیا۔ تب بختک نے کہا، اے امرو ان کے ہاتھ سے مخلصی اس طرح نہ ہوگی، تم میرے کپڑے دو تاکہ میں پہنوں۔ امرو نے کہا، مجھے خبر نہیں کہ تمہارے کپڑے کس نے لیے، لیکن اس کی خبر جا کر بادشاہ کو کرتا ہوں، بغیر ان کے فرمان کے تمہیں کوئی نہ چھوڑے گا۔ وہاں بادشاہ کی خدمت میں گیا اور تمام رات خدمت گزاری میں مشغول رہا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ اور امیر کو ورگلا کر چمنستان کی سیر کو چلے کہ جہاں بختک بندھا ہوا تھا، لایا۔ باغبانوں نے بادشاہ کو دیکھ کر فریاد کرنی شروع کی کہ خداوند یہ رات کو چوروں کی طرح پانی کی راہ سے آیا اور ننگا مادرزاد تھا، ہم نے اس کو درخت کے ساتھ باندھا ہے، اب صبح کو دریافت ہوا کہ بختک ہے۔ شاہ کے ہمراہیوں نے جب دیکھا تو ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو گئے، اس کی عجیب شکل بنی ہوئی ہے کہ درخت سے مشکیں باندھی ہوئی ہیں اور مار کھائی اس سے تمام بدن کی چربی نکلی پڑی ہے۔ سب نے مل کر اس کی حال پرسی کی اور اس کے ہاتھ کھلوا دیے، لیکن بادشاہ کو اس کی حرکت بری معلوم ہوئی اور فرمایا، اس کو خوب مارو اور یہاں سے نکال دو۔ یہ دیکھ کر امیر نے شاہ سے عرض کی کہ اس کی خطا معاف کرا لی جائے اور ہمراہ لے کر نوشیروان کے ساتھ روشوں پر سیر کرتے ہوئے ایک طرف کو چلیں، اس بغداد کے محل کی دیوار کی طرف۔ ایک باغ ہشت بہشت کے درمیان ایک لاجوردی نہر بنی ہوئی ہے جو ہر بہشت رکن میں گئی تھی اور مانند چشمہ کوثر کے معلوم ہوتی تھی، اور قطعہ مکانات جدا طرح کا رنگ کیا ہوا اور ہر قسم کے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ شاہ و امیر بما ہرمز تاجدار بزرج عمر اس مکان میں داخل ہوئے۔ امرو نے بختک کو ظرافت سے اڑانا شروع کیا کہ میں اس کو
مرد احمق جانتا ہوں کہ یہ کس تدبیر سے باغ کے اندر داخل ہوا۔ سب ہنسنے لگے۔ عمرو بادشاہ کو دعا دے کر کہنے لگا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ امیر کے کہنے سے اس کی خطا معاف کی، ورنہ یہ بیچارہ باغبانوں کی لاتوں سے مر جاتا، اور بختک سے کہا، اب تو یہ کہہ کہ پھر ایسی حرکت نہ کروں گا۔ عمرو نے اس بیچارے کو مسخرہ بنایا تھا اور اس کی باتوں سے ہنستے تھے۔ بادشاہ نے فرمایا، عادی کو بلاؤ، اس سے پوچھیں اس کو کس نے آنے دیا۔ پروانچی گئے اور عادی کو بلا لائے۔ بادشاہ نے فرمایا، اے عادی، یہی مناسب ہے کہ ہم تم کو دروازے پر بٹھلائیں اور تم ایسے غافل ہو کہ بختک اور عمرو اندر آئیں اور تم کو خبر نہ ہو۔ عادی نے عرض کی کہ کسی کو کیا مقدور ہے جو بغیر اجازت آپ کے یہاں اندر آ سکے؟ اگر پرند ہو تو اس کے پر کتر ڈالوں۔ واقعی بختک غلام کے پاس آیا تھا اور اتنا اسباب رشوت کا دیتا تھا، میں نے اسے اندر نہ آنے دیا۔ وہ ناچار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ بادشاہ نے فرمایا، دیکھو تو وہ سامنے کرسی پر کون بیٹھا ہے۔ عادی نے جو بختک کی صورت دیکھی تو آگ بگولا ہو گیا اور اس کا گریبان پکڑ کر کرسی سے کھینچا اور کہا، او مکار، ہیلا زن، سچ کہہ کہ کس راہ سے آیا، نہیں تو بے حرمت کروں گا، اور کھینچ کر مجلس سے باہر لے چلا۔ تب تمام ہنسنے لگے۔ امیر نے فرمایا، عادی دیوانہ ہوا ہے، اس سے ہاتھ اٹھا۔ شاہ نے اس کی خطا معاف کی اور کہا کہ تو جا اور دروازے پر اپنے کام میں مشغول رہ۔ عادی نے اسے چھوڑ دیا اور اپنے کام پر جا بیٹھا۔ بادشاہ نے تمام روز باغ میں گزارا اور ارغوانی شراب کا جام گردش میں رہا۔ جب شام کا وقت آیا اور طاؤس جلوہ گر آفتاب مغرب میں گیا اور سر خواب خوش رام ماہ گرداب نیلگوں فلک سے نکلا، تو مجلس میں شمع مومی کا فوری قد آدم کے برابر روشن ہوئیں۔ تمام رات سازندوں اور خواندوں سے عجیب عالم رہا۔ عمرو ظرافت سے بادشاہ کی طبیعت خوش کرتا تھا۔ صبح مجلس یہاں سے برخاست ہوئی اور ایک مکان میں جا کر بیٹھے جو چہل ستون کے نام سے مشہور تھا۔ امیر نے اس مکان میں بغور تامل نظر کی۔ صورت گروں نے اس میں کیا کیا ہنر مندی کی ہے جو دیکھنے کے لائق ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ اس کا ہر ستون سنگ مرمر کا تھا۔ ہر ستون کے اندر اوپر جانے کا راستہ رکھا تھا اور ہر ستون کا سر جواہ نگار بنا تھا، اور اس کے اوپر جانے سے تمام شہر کی نمود ہوئی، اور نیچے شہنشین سنگ، شب و عقیق اور بلور کے بنے ہوئے، جن پر وہ ستون مثل جوانانے سروقد استادہ تھے، جس سے فوارے قسم قسم کے چھوٹتے اور شہنشین کے روبرو حوض طرح بطرح کے آب و خالص اور گلاب و بیت مشک کے فوارے وہاں پر نشست ہوئی جام شراب گردش میں آیا، اور عیش و نشاط کا دروازہ کھلا، اور القصہ شاہ اور امیر کو ہر روز نئے مکان میں اور ہر شب شبستان میں لاتے تھے، اور جہاں تک اس کی تیاری ہوئی تھی وما فرش و فروش اور جام و سراہی تک اٹھتے وقت امیر کو بخش دیتے تھے۔ 5ویں روز چہل ستون میں تھے۔ ان 5 دنوں میں بادشاہ نے ایک شب بھی خراب نہ کیا۔ جب اس رات کو بادشاہ کو نیند کا غلبہ ہوا اور پلنگ پر لیٹے اور مجلس اسی طرح رہی، اور جب بادشاہ کی آنکھ لگ گئی تو امیر پوشاک بدلنے کی خاطر مقبل کو ہمراہ لے کر غسل کرنے کے لیے نہر کی طرف سیر کرتے ہوئے اس باغ گوشہ میں پہنچے۔ یہاں نہر کو نہایت لطیف بہتے دیکھا، جس کا پانی محل میں جاتا ہے۔ یہ ایک جگہ امیر کو پسند آئی تو ایک درخت کے نیچے پوشاک اتار کر مقبل کو دی اور نہانے کو اس میں اترے اور بدن ملنے لگے۔ اس نہر کے قریب بادشاہ کی بیٹی مہر نگار کا محل تھا۔ قزاد راہ وہ بھی اس روز ہوا کھانے کو اس قصر پر آئی اور دریچہ کھول کر ہر طرف دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر امیر پر پڑی۔ دیکھتے ہی تیر عشق کھا کر فریفتہ ہوئی اور دیوانہ وار ایسی ایک سرد آہ بھری قریب تھا کہ اس آہ کے ساتھ گر پڑتی، مگر تحمل کیا اور کہنے لگی کہ تو دل کو ہاتھ سے دے چکی، اب دیکھیے اس کا انجام کیا ہو، لیکن ایسا ہو کہ وہ بھی ایک نگاہ تجھ کو دیکھ لے۔ یہ خیال کر کے عنبر چہ گلے سے نکال کر امیر کی طرف پانی میں پھینکا۔ امیر نے عنبر چہ کو دیکھ کر اس قصر کی طرف نگاہ کی اور مہر نگار کو دیکھ لیا۔ بے اختیار ایک آہ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔
مقبل نے جو امیر کی یہ حالت دیکھی تو پانی میں کود کر امیر کو سنبھالا۔ امیر نے اپنے آپ کو ہوش میں لا کر پانی سے نکالا اور نئی پوشاک پہنی، اور بادشاہ زادی کی بھی یہی حالت تھی، لیکن امیر ناچار تھا کہ کسی سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ امیر عمرہ کی صحبت میں جا بیٹھا، ہر وقت عاشقانہ بھرتے اور شعر امیر پڑھتے تھے۔ غرض ہزار تشویش سے دن کو گزارا۔ جب رات ہوئی تو گھڑیاں گننے لگے۔ ایک پہر گزرنے پر اس ماہ فلک کو دیکھنے کی دل میں سوچ کر یہ بات بادشاہ سے عرض کی، اگر ارشاد ہو تو یہ خانہ زاد 1-2 سات سور ہے، پھر ابھی حاضر ہوگا۔ فرمایا کیا مذائقہ ہے؟ امیر نے مقبل کو ہمراہ لیا اور اسی وقت قصر کی طرف روانہ ہوا۔ نزدیک جا کر دیکھا کہ اوپر جانے کا کوئی ذریعہ معلوم نہیں ہوتا۔ جی میں کہا کس طرح جانا ہو؟ دیکھا تو برابر اس قصر کے ایک درخت عالی شان ہے، اس کی شاخیں بامِ محضر پھیلی ہوئی ہیں۔ مقبل کو اس درخت کی جڑ میں کھڑا کیا اور آپ اس پر چڑھ کر قصر کے اوپر گئے اور چاروں طرف نگاہ کرنے لگے۔ سب ہیڈنگ مہر نگار کے محل میں امیر کا جانا۔ روایت ہے کہ صاحب کران اوپر گئے اور دور دیکھنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مہر نگار ایک جانب نشاط آراستہ اور اپنی ہم چشموں سے بادہ خواری میں مشغول ہے، اور مہر نگار بہر معشوقہ ماہر و یاں کے درمیان مانند بہار بیٹھی ہے کہ اس کی تجلی سے وہ تمام مکان روشن ہے۔ عجیب طرح کی نازنین دیکھی کہ حسن و جمال میں چشمہ خورشید تابان، اس کے چاہ زن خداں کا رشا ہے۔ ماں درخشاں کا ایک مطلع دلبر خوش دیا، عالم آرا سروقد لالا ازار آہو، چشمے لال ابرو مرغولا، زلف و دراز مزدہ بن مرواریادی، دندان باریک میان آرام، جان حقہ ناف حیا بستان، مدہ فہم خون دل عاشقان۔ اس روز امیر نے دور سے دیکھا تو اب نزدیک آ کر دیکھا تو دوبارہ وہی حالت ہوئی، اور دل اختیار سے جاتا رہا۔ جب اس کو دیکھتے نئے انداز سے نظر پڑتی تھی، لیکن مہر نگار نے جس وقت سے امیر کو دیکھا تھا اس کو عجیب طرح کی وحشت تھی۔ دن تو اس نے ہزار مشقت سے کاٹا۔ جب رات ہوئی تو واسطے جی بہلانے کے صحبت نشاط آراستہ کی اور رانی کی بیٹی فتنہ بانو کو بلا کر کہا، آج ہم کو نہایت قلق ہے اور جی گھبراتا ہے، تو اپنے ہاتھ سے شراب پلا۔ غرض جو جو اس کی محرم راز تھیں آ کر اس کے پاس حاضر ہوئیں۔ امیر اس قصر کے کونے میں چھپ گیا۔ 2 پہر رات سے زیادہ گزری تو مہر نگار نے ایک آہ سرد بری اور فتنہ بانو سے کہا، پیالہ لبریز کر، رات بہت ہوئی، اب جا کر سوار ہو۔ فتنہ بانو نے جس دم پیالہ کو لبریز کر کے مہر نگار کو دیا تو شہزادی نے پیالہ ہاتھوں میں لے کر کہا، اس وقت جو شراب پیے پہلے اپنے اپنے یار جانی کا نام لے اور پھر شراب پیے۔ جب یہ دونوں پی چکیں تو مہر نگار نے جام اٹھایا اور کہا، میں کشینداؤ حشام بن علقمہ جیری کی یاد میں پیتی ہوں کہ جس نے تم کو اس قید سے رہائی دی۔ یہ کہہ کر لبوں سے لگایا اور پی گئی۔ امیر سن کر بہت خوش ہوئے۔ غرض اس رات مہر نگار 2 پہر سے زیادہ بیٹھی اور شراب کے ہر پیالے کے ساتھ امیر کو یاد کیا اور کہا کہ افسوس کہ یار جانی اور محبوب زندگانی، اس وقت تو کہاں ہوگا، جلد آ، یہی کہتی تھی اور بے قرار تھی۔